درد اگر آدمی ہوتا تو گریبان پکڑ کر کہتے اس طرح رہتے ہیں بے چین دلوں کے اندر، اس طرح کرتے ہیں بیماروں سے، دل میں رہنا ہے تو ٹھیک سے رہنا سیکھو، ہم تمہیں سہتے ہیں کچھ تم بھی سہنا سیکھو، ایک تھوڑی سی خوشی آئے تو جل جاتے ہو، درد اگر آدمی ہوتا۔ دروازے پر ہونے والی دھیمی دھیمی اور مستقل دستک اس کی نیند میں رختہ اندوز ہوئی تھی۔ اس نے کروٹ بدلی مگر یہ اس کا وہم نہیں تھا۔ فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد وہ ابھی لیٹی ہی تھی اور اس دستک نے اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسانے شروع کر دیے۔ کون ہے اتنی صبح؟ اس عظما کو بھی سکون نہیں۔ وہ کھلے بالوں کو سمیٹتی ہوئی دروازے تک آئی تھی مگر احتیاطاً اسے دروازے کی جھیری سے باہر دیکھنا مناسب سمجھا۔ سامنے کوئی نہیں تھا مگر دستک تھمی نہیں تھی۔ متواتر بجتے دروازے نے اسے ایک پل کے لیے خوف زدہ کر دیا۔ وہ دروازے سے دور ہوئی بے ساختہ قرآن آیت کا ورد کیا۔ صبح کے 6 بج رہے ہیں۔ اس وقت میں اس قدر ڈر رہی ہوں جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ آیت کرسی کا ویٹ کر کے وہ دبے قدموں پر پھر دروازے کے قریب آئی۔ کون ہے؟ ہکلاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ مما اوپن دا ڈور۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ یہ ننھی سی جانی پہچانی آواز وہ بھول نہیں سکتی تھی۔ اس کا دل تڑپ ہی تو گیا۔ مما ڈونٹ بی اینگری ود می، اٹس باباز فالٹ ناٹ مائن، ہی از ناٹ میکنگ یو ہیپی سو آئی ہیو کم ٹو میک یو ہیپی۔ وہ رو رک کر بولے گئے جملوں کے لے پر سرتپا دھڑک رہی تھی۔ یہ دنیا کا سب سے خوبصورت احساس تھا جسے وہ لفظوں کا پیراہن پہنانے میں ناکام تھی۔ آنسو پلکوں کی باڑ پھلانگ کر اس کا چہرہ بھگونے لگے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر بےتابانہ دروازہ کھول دیا مگر بس ایک پل لگا اسے خود کو سنبھالنے میں۔ تم اکیلے آئے ہو؟ فادر کہاں ہیں تمہارے؟ دروازے کے سامنے تنگ سی راہداری بالکل ویران تھی۔ بابا آپ سے ڈر رہے ہیں، وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ بچہ بلا کا پر اعتماد تھا۔ اتنے سے بچے کا صاف لب و لہجہ اور چمکتی آنکھوں میں ذہانت کے رنگ اسے بہت بھائے۔ یہ بہزاد آفریدی کا بیٹا ہے، اس کی طرح ذہین تو ہوگا ہی۔ اس نے بچے کو ایک طرف کیا اور آگے جا کر سینے کا جائزہ لیا مگر وہ موجود ہوتا تو نظر بھی آتا۔ مما کیا آپ مجھے اندر نہیں لے جائیں گی؟ وہ اس کا اضطراب کہاں سمجھ سکتا تھا۔ اس کا پلو تھام کر اس نے استفسار کیا۔ وہ دانتوں تلے دبائے اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئی۔ دروازہ بند کر کے اس نے تیزی سے کھڑکی تک کا فاصلہ طے کیا۔ رات بھی اس کی گاڑی نیچے موجود تھی مگر اس وقت وہ مخصوص جگہ خالی تھی۔ مما میں نے ناشتہ نہیں کیا، مجھے ناشتہ کرنا ہے۔ اس کی سماعت کو پھر عزت کی آواز نے چھوا۔ اس نے گہری سانس لے کر دل پر در آئے بوجھ کو ہٹایا۔ کیا کھاتے ہو آپ ناشتے میں؟ دل کو سنبھالتے ہوئے اس نے استفسار کیا۔ آپ مجھے آملیٹ اور پراٹھا بنا کر دیں، اس نے بے تکلفی سے فرمائش کی۔ اچھا تم یہاں بیٹھو، میں بھی بناتی ہوں۔ اسے اٹھا کر کرسی پر بٹھاتے ہوئے اس کا دل بالکل خاموش تھا، یا پھر اس نے ہی دل پر ضبط کا پتھر رکھ لیا تھا۔ صبر کو اپنا شعار بناتے بناتے اب وہ انتہا کی برداشت رکھنے لگی تھی۔ مما آئی کوڈ سٹ اٹ مائی سیلف، میں خود بھی بیٹھ سکتا ہوں۔ اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا جانا پسند نہیں تھا۔ وہ انسنی کر کے واش روم کی طرف چلی گئی۔ ٹھیک 2 منٹ بعد وہ بہت سے آنسو بہا کر چہرے پر پانی کی چھینٹیں ڈالنے کے بعد واش روم سے برآمد ہوئی تھی اور بہت خاموشی سے ناشتہ بنانے لگی۔ مما مجھ سے باتیں کیوں نہیں کر رہی؟ کیا میں آپ کو پسند نہیں ہوں؟ کیا میں اچھا نہیں لگا آپ کو؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے سوال کیا۔ اس کے آٹا گوندتے ہاتھ ذرا دیر کو رکے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، یو آر اے گڈ بوائے۔ وہ کیا کہتی؟ وہ تو اسے نظر بھر کر دیکھنے سے بھی ڈر رہی تھی۔ بہزاد آفریدی کا کیا چاہتا تھا وہ قطعی نہیں جانتی تھی۔ اس کی آمد کا سبب، اس کی یہ مہربانی، سب کچھ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ آخر وہ کیوں اسے ڈھونڈتا ہوا اس تک پہنچا؟ مما یو آر سو بیوٹیفل، آپ کے بال کتنے لمبے ہیں، ریپونزل کے جیسے، اور رنگ اسنو وائٹ سے بھی زیادہ وائٹ ہے۔ وہ اسے حسرت و محبت سے دیکھ رہا تھا۔ ماں کی محبت کی تشنگی اس کے لہجے سے آیا تھی۔ وہ بے چین ہو رہی تھی۔ یہ میرا جگر گوشہ، دل نے چیخ کر سر پٹھا۔ نہیں رائنا، کیسے اسے میرے پاس آنے دے سکتی ہے؟ دماغ نے نفی کی۔ یہ کیسا امتحان ہے؟ حوصلوں کی دیوار بھربھری ریت بن کر ڈھہ رہی تھی۔ اس نے ناشتے کی لوازمات میز پر رکھ دیے، پھر خود بھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ آپ مجھے اپنے ہاتھ سے کھلائیں گی؟ اس نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ نظر چرا کر نوالا بنانے لگی۔ مما جب سب کہتے تھے کہ آپ مر گئی ہیں تو میں بہت روتا تھا، بٹ بابا کہتے تھے یو آر الائیو، بابا لوز یو ویری مچ۔ اس کے ہاتھ کانپ سے گئے، آنکھوں میں آنسو لرزنے لگے۔ آپ خاموشی سے ناشتہ کرو، وہ بگھڑتی اس سے پہلے بچے کو ٹوک گئی۔ مما مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہے، وہ اس کا ہاتھ پیچھے کر کے ضدی سے انداز میں بولا۔ میں تمہاری ماں نہیں ہوں، تم کیوں مجھ سے باتیں کرنا چاہتے ہو؟ اس نے دل پر جبر گھر کے جملہ کہے تھا۔ بھلا آسان تھا ایک معصوم دل کو توڑنا؟ اس کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ پلیز ڈونٹ بی اینگری ود می، یو آر مائی مدر مما، آئی لو یو سو مچ، آئی لو یو سو سو مچ۔ وہ میز پر چہرہ ٹکا کر رونے لگا تھا۔ اس نے ایسی صورتحال کا کب سوچا تھا؟ اس کے ہاتھ پاؤں سرد ہو گئے۔ بے ساختہ ہی اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس کا چہرہ میز پر سے اٹھایا اور پھر جا بجا اپنے لب اس کے چہرے پر سبز کرتی چلی گئی۔ اسے اٹھا کر اس نے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ کیسی تشنگی تھی جو سیراب ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کی ممتا تڑپ رہی تھی، اور اب جب یہ چھوٹا سا بچہ اسے ماں کہہ رہا تھا تو اس کا دل ہمک ہمک کر لپک لپک کر اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لینے کے لیے اکسا رہا تھا۔ وہ بھی کب تک دل پر جبر کرتی رہی؟ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ 5 سال وہ اپنی ممتا پر جبر کر رہی تھی، مگر اس وقت تو وہ بچہ بھی اپنی ماں کے رد عمل پر سہم سا گیا تھا۔ اس کا آنسوؤں سے بھیگتا چہرہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہ اسے سینے سے لگائے زمین پر بیٹھ گئی تھی اور اب اس کے گرد بازو لپیٹے خود میں اسے دور کرنے کا حوصلہ ناپید پا رہی تھی۔ اس کی سنہری بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس نے اپنے وجود کی لرزش پر بمشکل قابو پایا۔ مما ڈونٹ کرائی، عزت نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے چہرے پر بہتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اس نے وہ ہاتھ تھام کر باری باری ان پر لب رکھے۔
تم بہت اچھے بچے ہو، تم بالکل فرشتوں کی طرح معصوم اور کسی خوشنما پھول سے زیادہ پیارے ہو، مگر میں اچھی نہیں ہوں، مجھ سے آئندہ ملنے مت آنا، تم اپنے مما بابا کے پاس رہو۔ یہ دیکھو نا، یہ یہ دیکھو، نہ ہی یہ اچھا گھر ہے اور نہ ہی میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ ہے، بس تم آئندہ اس گھر میں مت آنا، تمہارے بابا تمہیں سب کچھ دے سکتے ہیں، وہ مجھے پسند نہیں کرتے، میں نہیں چاہتی کہ تم انہیں تنگ کرو، اس لیے اب واپس چلے جاؤ، تم ایک سمجھدار بچے ہو، میری بات مانو گے نا؟ اور آہستہ آہستہ اس کے گرد بندہ بازوؤں کا حصار توڑ کر اسے خود سے الگ کر گئی۔ نہیں، میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گا، اس نے اپنے بازو کے گرد حمائل کر لی۔ صرف آپ میری مما ہیں اور کوئی نہیں، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، بابا بھی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، میں آپ کو ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ عزت نے اسے کندھے پر سر رکھ کر جواب دیا۔ وہ لب بھینچ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی، دل میں کئی سوال سر اٹھا رہے تھے، مگر ظاہر ہے ان کے جواب یہ بچہ نہیں بے ذات ہی دے سکتا تھا۔ وہ بھی بالکل خاموش تھا۔ کچھ دیر میں اس کی گہری ہوتی سانسیں بتانے لگی تھی کہ وہ سو چکا ہے۔ شاید ماں کا لمس اس کی گرم آغوش ملتے ہی اسے سکون کی نیند آ گئی۔ اس نے نرمی سے اسے اٹھا کر بستر پر لٹایا اور خود اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ایک ایک نقش دیکھنے لگی۔ ہاں، یہ میرا بیٹا ہے۔ او بہو، او بہو، میری جیسی آنکھیں، سنہری بال، سفید رنگت، ہاں بس ناک پاک پر گئی ہے، ستواں مغرور ناک۔ وہ اس کے ہر نقش کو بے تابانہ چوم رہی تھی، اس کے ہاتھوں کو بار بار لبوں سے لگاتی وہ پاگل لگ رہی تھی۔ آنسوؤں کی برسات تو اب بھی وقتاً فوقتاً ہو رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اسے اپنے بازوؤں میں چھپا لیا، وہ سارے زخم مندمل ہونے لگے اور اسے ننھے وجود کی جدائی میں اس کی روح پر لگی۔ اس کا دل ہجر کے آبلوں سے بھرا پڑا تھا، مگر اب وہاں ایک ٹھنڈا سا احساس جاگزی تھا۔ اس کی آنکھیں جدائی کی ماہ و وصال نے کسی خنجر کی مانند جھیل دی تھیں، لیکن اب اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر ان آنکھوں کو راحت مل رہی تھی، اسے اپنی خالی گود، اپنی کم ماہی کا احساس دلاتی تھی، مگر آج جیسے یکدم وہ معتبر ہو گئی تھی، اس ایک رشتے نے اسے امیر کر دیا۔ جانے کتنی گھڑیاں چپکے سے گزر گئیں، دروازے پر پھر دستک ہونے لگی، یقیناً اس بار عظمیٰ تھی۔ وہ عزت کی گہری نیند کے خیال سے اسے نرمی سے خود سے دور کر کے دروازے تک آئی، اپنے چہرے پر پھسلتے آنسوؤں کو پوروں پر سمیٹ کر اس نے دروازہ کھولا۔ یار، ٹائم دکھا ہے، 9 بج رہے ہیں، آج میری آنکھ نہیں کھلی، اور یہ کیا، تم اب تک تیار نہیں ہوئی؟ پتہ بھی ہے آج کتنا کام ہے؟ وہ حسب عادت جلدی جلدی بول رہی تھی۔ میں آج نہیں جا رہی، اس نے چونک کر اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھا۔ رات بھر پھر تم اس مائگرین کے درد کا شکار رہی ہو؟ مجھے بلا لیتی، آ جاتی میں۔ اس کا اندازہ درست ہی تھا، رات اس کی آنکھوں میں کٹی تھی اور سر درد تو اب پرانی بیماری بن گیا تھا۔ کوئی ایسا سر درد نہیں تھا، وہ مختصر بات کرنا چاہتی تھی، ابھی عزت کی موجودگی کا سبب اسے کیا بتاتی، جبکہ کل بھی عظمیٰ پوچھتی رہی، پھر تنگ آ کر خود ہی چلی گئی۔ وہ جانتی تھی اب عزت کی موجودگی ہزار سوال کھڑے کر دے گی۔ مما مجھے چھوڑ کر کیوں آ گئی؟ عزت آنکھیں مسلتا ہوا کمرے سے برآمد ہوا، عظمیٰ کا منہ کھل گیا، وہ سیدھ سے آ کر لپٹ گیا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے متعجب ہو کر قدرے بلند آواز میں استفسار کیا۔ کچھ نہیں، یہ مجھ سے ملنے آیا ہے، اس کا جواب مدھم آواز اور نرم لہجے میں موصول ہوا۔ یہ ملنے آیا ہے یا اس کے والد بزرگوار؟ عظمیٰ نے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ اف، غلط بول گئی، اس ہینڈسم ینگ مین کو بزرگ کہنا زیادتی ہوگی۔ عثمان نے کمرے کی طرف پیش قدمی کی، خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا، چھوٹے سے گھر پر ایک طاہرانہ نگاہ ڈالی۔ وہ کہاں ہے؟ اس نے کمر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ کون؟ اسے خاک بھی سمجھ نہ آیا۔ ارے بھائی، اس کے والد کہاں ہیں؟ کہیں تم نے بچہ اغوا تو نہیں کر لیا؟ کل تمہیں غصہ بھی آ رہا تھا، ان سے بدلہ لینے کے لیے یہ راستہ چنا ہو؟ عثمان کے بیٹوں کی بات پر اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ تمہیں اغوا کار لگتی ہوں؟ اس نے برہمی سے پوچھا۔ لگتی تو تم ایک بچے کی ماں بھی نہیں ہو، مگر اس نے معنی خیزی سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ عظمیٰ، میں تمہیں ساری بات فرصت سے بتاؤں گی، مگر ابھی نہیں، اس کی سچائی پر کون یقین کرے گا؟ اس نے یہی سوچ کر آج تک کسی کو حقیقت نہیں بتائی تھی، مگر اب بتانا ضروری ہو گیا۔ ٹھیک ہے بیبی، تم جب چاہو بتا دینا، اور ینگ بوائے، اپنی آنی کو واپس آنے تک یہیں رہو گے یا چلے جاؤ گے؟ اس نے جھک کر عزت کا گال کھینچا۔ اس نے خفگی سے عظمیٰ کو دیکھا۔ میری کوئی آنی نہیں ہے۔ ہاں حق ہے، قسم سے بالکل تم پر گیا ہے، دل رکھنا تو اسے بالکل نہیں آتا۔ عثمان نے بڑی بوڑھیوں کی طرح منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ عزت جان، مما کی بہن آپ کی خالہ ہوئی نا، تو یہ آپ کی خالہ ہیں، اس نے عزت کو سمجھایا۔ عثمان کو غش آتے آتے رہ گیا۔ جیسے بابا کی سسٹرز میری پھپھو ہیں، مگر بابا نے تو بتایا تھا میری 2 ماما ہیں، 2 ماموں ہیں، خالہ کوئی بھی نہیں۔ اس بار حیرت ہونے کی باری اس کی تھی، تو وہ میرے رشتوں کے سارے حوالے میرے بیٹے کو بتاتے رہے؟ اس کی بے یقینی برقرار تھی۔ یا میرے مولا، یہ کون سی کایا پلٹ ہے، ایسی حلاوت، ایسی نرمی! ابھی پرسوں تک تم اس بچے کو اپنی اولاد ماننے کے لیے آمادہ نہیں تھی، اور اب رشتے سمجھائے جا رہے ہیں؟ عثمان کی حیرت بجا تھی۔ پلیز یار، پھر بات کرتے ہیں نا اس پر، ابھی تمہیں بھی دیر ہو رہی ہے، وہ لجاجت سے بولی۔ اوکے جاؤ، کیا یاد کرو گی، فی الحال کے لیے بخش دیا تمہیں، اس نے شاہانہ انداز اختیار کیا تھا۔ دل تو نہیں چاہ رہا، مگر بائے۔ عثمان نے جانے سے پہلے چٹا چٹ اس اکڑو بچے کے گال چومے، وہ منہ سے اڑتا رہ گیا اور وہ ہاتھ ہلاتی ہنستی ہوئی چلی گئی۔ مما، آئی ڈونٹ لائک ہر، وہ اس کے آنچل سے منہ صاف کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے لبوں کو بے ساختہ مسکراہٹ نے برسوں بعد چھوا تھا، ایسی مسکراہٹ جس کے لیے کوشش نہ کرنی پڑے، جو لبوں پر دل کی گہرائیوں سے پھوٹتی ہے اور پورے وجود کو سرشار کر دیتی ہے۔ اس کا وجود بھی جیسے ہواؤں میں تحلیل ہونے لگا تھا، ساری تکلیفیں اس کے معصوم وجود نے پل میں دور کر دی تھی۔ میں بھی ایسے ہی پیار کروں گی، مجھے بھی کہنا آئی ڈونٹ لائک یو۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے گال چومتے ہوئے اسے گدگدانے لگی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس رہا تھا اور در و دیوار حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ وہ ہر وقت اداس رہنے والی لڑکی بھی کھلکھلا رہی تھی۔ اس انوکھی صبح نے تھم کر اس ہنسی کو سنا، ہوائیں اس کے بالوں سے شرارت کرتے ہوئے دم ساتھ گئیں، تنہائیاں اداسیاں لپک جھپک گھر کے کونوں کھدروں سے سر نکالے اسے تکنے لگی تھی۔
محرومیوں نے کمرے کی اکلوتی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی۔ اب وہاں کہے تھے جنہیں سن کر دہلیز پر اس ادا وجود کی اندر بہاریں اتر آئی تھیں۔ اس کی آنکھیں ستاروں سے زیادہ روشن اور مسکراہٹ چاند سے زیادہ چکمگا رہی تھی۔ مما ڈونٹ بابا، عزت نے ہنستے ہوئے ماں کو گدگدی کرنے سے منع کرنا چاہا، لیکن سامنے بابا کو دیکھ کر چیخ اٹھا۔ اس کی بھی نگاہ بہزاد آفریدی کے مسکراتے چہرے پر جا کر پلٹ آئی تھی اور فوراً ہی لب سختی سے بھیج گئے۔ چہرہ یوں تھا جیسے وہ کبھی مسکرائی نہ ہو۔ تو میرا بیٹا اپنی مما کے ساتھ انجوائے کر رہا تھا؟ اس کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹے دیکھ کر اسے اپنی مداخلت پر قلق ہوا۔ یس بابا، مما اب ناراض نہیں ہے مجھ سے، ہم نے بہت سارا انجوائے کیا ہے ابھی۔ وہ عزت کو چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ بہزاد نے بیٹے کے چہرے پر پھوٹتی روشنیاں دیکھی تھی، وہ اس طرح کبھی خوش نہیں ہوا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ شعلہ بار لہجے میں مستفسر ہوئی۔ تمہیں لے جانے، وہاں سے صحیح لفظی جواب موصول ہوا تھا۔ نہ ہی میں کہیں جاؤں گی اور نہ ہی آئندہ آپ کی آمد برداشت کروں گی۔ یہ بچہ ہے، اسے استعمال مت کریں۔ ہاں، اگر آپ میرے بیٹے کو میرے حوالے کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی بیوی کو بھی اعتراض نہیں تو ٹھیک ہے، عزت میرے پاس رہے گا، مگر ویٹ اے منٹ۔ بہزاد نے اس کی بات قطع کر دی۔ کیا کہا تم نے؟ تمہارا بیٹا یعنی ہمارا بیٹا؟ وہ بھونچکا رہ گیا۔ اس نے بہزاد کو اچنبے سے دیکھا۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ بول جی، تم عدل نام سے نوائے عزیز بہزاد آفریدی بننا قبول کر چکی ہو؟ بہزاد نے چند سال کی توقع کے بعد اپنے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ عزت کی محبت میں وہ اپنی پہچان بھی بھولنے لگی تھی۔ آپ کو مجھ سے یا میری پہچان سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ میں اندر انعام ہوں یا XYZ، آپ سے میری کوئی تعلق نہیں۔ لے جائیں اپنے بیٹے کو۔ اس نے عزت کو بھی خود سے دور کر دیا۔ بہزاد کی پیشانی چکن آلود ہو گئی۔ میں اپنی اور ہمارے رشتے کی نفی برداشت کر رہا ہوں، لیکن عزت کی آنکھ میں آنسو ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مت کریں برداشت، اب جائیں یہاں سے، وہ چیخ کر بولی۔ اسے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ یہ شخص اس کی زندگی کو پھر سے مشکل بنا رہا تھا اور وہ اسے اب خود کو مزید قابل رحم بنانے کی اجازت نہیں دینے والی تھی۔ نوائے عزیز، کیوں کر رہی ہو تم ایسا؟ اس طرح اجنبیت کیوں برت رہی ہو؟ مجھے میرا قصور بتاؤ۔ اگر مجھے نہیں بتاؤ گی تو مجھے کیسے اپنی زندگی کا علم ہوگا؟ وہ الجھ کر اس سے مستفسر ہوا۔ غلطی کہاں کر سکتا ہے آپ جیسا فرشتہ؟ صرف انسان غلطی بلکہ گناہ تو مجھ جیسی لڑکی کا، کمزور لڑکی سے سرزد ہوا تھا۔ اب آپ مجھے مزید تماشا بنائیں اور خدا کے لیے میری زندگی سے دور چلے جائیں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ زی، تم اپنا غصہ، ناراضی، نفرت، سب احساسات مجھ سے شیئر کرو، بلکہ جو بھی دل میں کہہ دو، اس کے بعد مجھے بھی کہنے کا موقع دو۔ وہ اس طرح نرمی سے بات کر رہا تھا جیسے مقابل کھڑی لڑکی اس کے لہجے کی تپش سے پگھل جائے گی۔ نہ ہی مجھے کچھ کہنا ہے نہ سننا ہے، اب کوئی گنجائش بچی ہی نہیں۔ وہ تڑک کر بولی۔ جب تک تم سکون سے میری بات نہیں سنو گی میں کہیں نہیں جاؤں گا، اس نے بھی اٹل لہجے میں کہا۔ وہ دنگ سے اس کی ہٹ دھرمی کو دیکھتی رہ گئی۔ آپ نہیں جائیں گے؟ اس نے سلگ کر پوچھا۔ تم اس طرح پہیلی بنی رہو گی تو مسئلہ حل نہیں ہوں گے۔ وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے کچن کی طرف گئی۔ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں تیز دھار چھری تھی۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس نے چھری اپنی کلائی پر رکھی۔ اٹھائیں اپنا بیٹا اور جائیں یہاں سے۔ اگر آپ نہیں گئے تو میری موت کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اس کی آنکھوں میں اب پھر ویرانی تھی، لہجے میں وحشت اور برف جیسی رنگت والے چہرے پر چٹانوں جیسی تاثرات تھے۔ تم پاگل ہو گئی ہو زید؟ بہزاد ایک قدم آگے بڑھا۔ مما نو، ڈونٹ ڈو دس۔ اس نے بھاگ کر ماں کے ہاتھ کو تھاما۔ بہزاد اپنی جگہ رک گیا۔ وہ اپنی ذہنی اور اعصابی جنگ سے تھکنے لگی تھی۔ اپنے لب پیچھے ہوئے اس نے سرد و شفاف نگاہ بہزاد پر ڈالی اور جا کر کمرے میں بند ہو گئی۔ پیچھے وہ اس کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے عزت کو یقین دلانے لگا تھا کہ اس کا یہ غصہ بس وقتی ہے۔ آج وہ اسے میرے حوالے کر رہا ہے، مگر پھر پتہ نہیں کب اس کا حقدار بن کر آ جائے۔ بہزاد آفریدی ایک ناقابل اعتبار شخص ہے، میں اب اسے کوئی بھی عنایت قبول کرنے کی تحمل نہیں ہو سکتی۔ وہ کمرے میں آ کر بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اپنی طرف سے اس نے بہزاد آفریدی کو باہر کا راستہ دکھا دیا تھا۔ اس کا وجود غصے اور بے بسی کے احساس سے کانپ رہا تھا۔ عزت اس کے دل کا ٹکڑا، وہ اسے بھی باہر چھوڑ آئی تھی۔ کتنی دیر اس نے کسی دستک، کسی آہٹ، کسی پکار کا انتظار کیا تھا، مگر باہر سکوت تھا۔ شاید وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں رکا۔ وہ اپنے جذبوں کی ناقدری پر پھوٹ پھوٹ کر رولی۔ میری ممتا کو آزمائش میں ڈال کر کیا مل گیا تمہیں؟ تشنا تھی مگر جی رہی تھی۔ وجود کے حصوں کے بغیر کیسے جیا جاتا ہے تم نہیں جانتے نا۔ تمہیں سب میسر ہے، کیوں آ گئے تم میری زندگی کی محرومیوں کو جگانے؟ وہ جو کچھ اسے کہہ نہیں سکی تھی وہ آنسو بہاتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ عزت میرے بچے، تم نہیں جانتے تمہاری ماں تمہیں کتنی چاہتی ہے، مگر کیا تم جیسا پیارا بچہ اس جھونپڑی نما گھر میں رہنے کے لیے ہے؟ بہزاد آفریدی کے ساتھ تمہیں زندگی کی سب آسائشیں اور نعمتیں ملیں گی، جبکہ میرے ساتھ صرف محبت، اور محبت سے اچھے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے اخراجات تو پورے نہیں ہو سکتے۔ تمہیں ماں کے ساتھ نہیں باپ کے پاس رہنا چاہیے۔ اس کی سوچ حقیقت پسندانہ تھی، لیکن محبت تلخ حقائق کا زہر پی کر مر نہیں جاتی، روتی سی سکتی ہے مگر زندہ رہتی ہے۔ اس کا دل بھی بیٹے کی محبت میں پانی بن کر آنکھوں کے راستے بہہ رہا تھا۔ تو وہ تمہارے شوہر ہے؟ عثما کو حیرت ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سب کچھ تو نہیں مگر مختصراً اسے اپنی آپ بیتی سننا چکی تھی۔ صاحب کا شوہر، وہ تلخ ہوئی۔ یار تم دونوں کی جوڑی کتنی خوبصورت ہے، اور عزت تمہیں تبھی میں کہوں اس کی آنکھیں بالکل تمہاری آنکھوں جیسی ہیں، سنہری چمکتی ہوئی بالکل کانچ جیسی، اور وہ معصوم بچہ کتنا ہرٹ ہوگا یہ سب جان کر۔ کیا کوئی طریقہ نہیں ہے تم دونوں کے ایک ہونے کا؟ اس کا دل ہزار ٹکڑوں میں بٹا۔ تم آگ میں سے بغیر جلے گزر سکتی ہو؟ عثمان نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تصور ہی محال ہے، وہ اس کا جواب جانتی تھی۔ طلاق کے بعد واپسی کا راستہ آگ سے گزر کر طے کرنا پڑتا ہے۔ ایک ہی راہ ہے جو مجھے مر کر بھی منظور نہیں ہوگی، اور اس شخص کے لیے میں کیوں آگ میں کودوں گی جسے میرے کردار پر شک ہو؟ عثمان لاجواب ہو گئی۔
اندر یقین نہیں آتا وہ اس قدر بے رحم ہوں گے، مگر تم نے جو کچھ بتایا وہ سب جان کر مجھے بہزاد آفریدی سخت ناپسند ہو گئے ہیں۔ عثمہ بددل ہو گئی تھی، وہ لب کچلتی رہ گئی۔ کاش کاش کوئی راہ ہوتی تو تم دونوں ایک ہو جاتے۔ کچھ توقف کے بعد عثمہ نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ سر سی اس کے دل میں گھٹ کر رہ گئی۔ ایسی کتنی ہی کاش اس کے سینے کی گھٹن کو بڑھاتے رہتے تھے۔ اب عثمہ نے درزیدہ نظروں سے اس کی دگرگوں حالت کا جائزہ لیتے ہوئے ایک نظر اس وجود پر بھی ڈالی جو کچھ فاصلے پر اس کا موبائل لیے اپنی گیم میں مگن تھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ اسے چھوڑ گیا ہے۔ یہ میرا بیٹا ہے، وہ شاید اپنے دوسرے بچوں کے ساتھ انہیں نہیں پالنا چاہتا، اس لیے اسے چھوڑ رہا ہے۔ اس نے اندازہ لگایا ان کی بیوی نہیں چاہتی ہوگی، ورنہ میں نے مال میں دیکھا تھا دونوں باپ بیٹوں میں ہم آہنگی ہے۔ اور یار وہ تو تم سے اتنی شدت کے ساتھ ملے تھے، میں وہی سب سمجھ گئی تھی، یقین ہو گیا تھا کہ تمہارا ماضی ان سے وابستہ ہے۔ یار وہ کیسے تمہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ عثمہ کا ایک ہی راگ اسے بدمزہ کر گیا۔ وہ مجھے چھوڑ چکے ہیں، انہیں میری کبھی خواہش نہیں تھی، انچاہی تھی میں، پتہ نہیں کیسے انہیں مجھ سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ کچھ وقت کے لیے مجھے آسمان پر بٹھا کر پھر زمین پر لاپٹ کھا، شاید ماموں نے مجبور کیا ہو، جو بھی ہے اب یہ باتیں بے معنی ہیں، مجھے اپنے بیٹے سے سروکار ہے اور کچھ جاننے میں دلچسپی نہیں۔ اس نے بات ختم کر دی۔ چلو اچھا ہے، اگر وہ اسے نہیں رکھنا چاہتا تمہارا بیٹا تمہارے پاس رہے گا، ہے تو سطحی سی بات، مگر ہماری اس دورے معیار کی سوچ رکھنے والے ٹھیکیداروں کے معاشرے میں اولاد ہونا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ عورت بیٹے کی ماں بن کر معتبر ہو جاتی ہے، بیٹے کی ماں کو مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ تمہارا بیٹا تمہاری طاقت ہے، اگر اب بہزاد آفریدی اسے لینا بھی چاہے تو تم مت دینا۔ ایسی بھی کلاش نہیں ہو تم کہ اس کی اچھی پرورش نہ کر سکو، ماشاءاللہ جاب کرتی ہو، اسے بھی پال لوگی۔ اس نے چمکتے چہرے والی عزت کو دیکھا، مہنگے کپڑے، مہنگے جوتے اور اس کی بول چال اور ذہانت کے ساتھ تہذیب بتاتی تھی کہ وہ کسی مہنگے ترین اسکول میں پڑھتا ہے۔ اس کی تربیت اچھے خطوط پر ہو رہی ہے، سب کچھ تو میسر تھا اسے۔ نہیں، میں کبھی بھی بہزاد آفریدی جیسی زندگی اسے نہیں دے سکوں گی۔ اس کا باپ بہت امیر آدمی ہے اور میں ایک غریب ماں۔ وہ کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں تھی، مگر آج اپنی قسم پرسی پر افسوس ہوا۔ یہ تو ایک آزمائش ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عزت بار بار اسی طرف دیکھتا، وہ ہر بار مسکرا دیتی، اب بھی وہ اس پر نظر ڈال کر مسکرا دی۔ مجھے بھی یقین ہے اللہ پاک سب ٹھیک کر دیں گے۔ وہ مایوس ہونے والی نہیں تھی۔ میں چلتی ہوں، اماں کو کھانا کھلانا ہے، بھائی بھی آ گئے ہوں گے تو تم آتی ہی نہیں ہو۔ اماں بھی یاد کرتی ہیں، اندلپ باجی کے انتقال کے بعد وہ ایسا بیمار پڑ گئی ہیں کہ سنبھلنے میں نہیں آئی۔ اگر تم نے آ کر ہمیں اندلپ باجی کے بے گناہی کا یقین نہ دلایا ہوتا تو اب تک سب انہیں بدکردار ہی سمجھتے، ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، یہ تو کبھی کسی کو نظر ہی نہ آیا۔ عثمہ آبدیدہ ہو گئی۔ کتنی ہی اندلیب جیسی لڑکیاں ہیں جو ظلم کا نشانہ بنائی جاتی ہیں اور لوگ انہیں ہی معدوب ٹھہراتے ہیں۔ وہ تعصب سے بولی۔ ٹھیک کہتی ہو تم، اندلیب باجی تو ایک غریب گھر کی لڑکی تھی، مگر تم تو ایک صاحب حیثیت گھرانے کی بیٹی ہو، پھر بھی اس طرح بے یار و مددگار زندگی گزارنے پر مجبور کر دی گئی۔ سب کو جان لینے کے بعد عثمہ کو اسے مزید ہمدردی ہو گئی۔ ہاں یہ میری قسمت تھی، وہ سر جھٹک گئی۔ عثمہ کے جاتے ہی عزت بھاگ کر اس گود میں آ بیٹھا۔ مما آپ اتنا روتی کیوں ہے؟ ہنسا کرے نا، مجھے آپ کی ہنسی اچھی لگتی ہے، بابا کہتے ہیں کہ تمہاری مما کی ہنسی دنیا کی سب سے خوبصورت ہنسی ہے۔ اس کے گال کو چوم کر مسکرا دی۔ سب سے زیادہ خوبصورت ہنسی میرے بیٹے کی ہے، اس نے عزت کو گدگدایا۔ اب ٹھیک ہے، وہ ہنسنے لگا۔ صبر اس کی طاقت اور شکر اس کا حوصلہ تھا، توکل تھا تو صرف اللہ کی ذات پر۔ اب کچھ دن پیشتر وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا بیٹا اس کے پاس ہوگا، مگر وہ اس کے پاس تھا۔ صبح اس نے بہزاد کو جانے کا کہہ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ کتنی دیر اندر آنسو بہاتی رہی، پھر جب اندر گھٹن بڑھنے لگی تو اس نے اٹھ کر کمرے کی کھڑکی کے پٹ وا کر دیے تھے۔ یوں ہی بھٹکتی سی نگاہ نیچے گلی میں ڈال کر وہ پلٹنے لگی تھی، لیکن پھر اچنبے سے باہر دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ اس نے بھی یقینی سے چھوٹے سے بیٹھک کو دیکھا، یہ کچن کے سامنے خالی جگہ تھی جسے بیٹھک کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس نے وہاں ایک 3 سیٹر صوفہ اور 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ اسی خستہ حال پرانے صوفے پر نیم دراز تھا، اس کے ہاتھوں میں موبائل تھا، جبکہ عزت اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ یہ منظر اتنا مکمل اور بھرپور تھا کہ وہ سانس تک نہیں لے سکی کہ کہیں اس کی سانسوں کی سرسراہٹ سے یہ منظر بکھر نہ جائے، مگر وہ اسے دیکھ چکا تھا۔ سیاہ لباس میں ملبوس، کندھوں پر سیاہ دوپٹہ پھیلائے، بالوں کو بے ترتیب سے لپیٹے، رو رو کر نڈھال چہرے کے ساتھ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ باہر کھڑی اس کی مرسیڈیز دیکھ کر ہی وہ ششدر تھی، یہ بے تکلفانہ انداز دیکھ کر تو آنکھیں پوری کھل گئی تھی۔ آپ آپ اب تک نہیں گئے؟ وہ بدک کر بول سکی تھی۔ گلے میں ریس تھی، چبھ رہی تھی، روتے رہنے سے آواز بھاری ہو گئی تھی۔ میں تو شاید چلا بھی جاتا، مگر یہ نہیں جانے والا۔ اس نے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ فوراً چلے جائیں یہاں سے، آپ میری پریشانی میں اضافہ کر رہے ہیں، آپ کا یہ غیر سنجیدہ اور بچکانہ رویہ مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ میری بھی کوئی عزت ہے، کسی نے دیکھ لیا تو کیا کہے گا؟ آپ کو احساس بھی ہے؟ اسے نئی پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ بہزاد اسے بھرپور توجہ سے دیکھ رہا تھا، وہ بلا وجہ دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ اس کی یہ بےباک نگاہیں اسے غصہ دلانے کے ساتھ تکلیف بھی پہنچا رہی تھیں۔ اس وقت اس کے استحقاق کو بے باک اور خستاخی گردان رہی تھی۔ اس نے احتیاط سے عزت کو صوفے پر لٹایا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے سر تا پیر گھورا۔ مجھے تو احساس ہے، مگر شاید تمہیں احساس نہیں کہ تم خود کو کس حد تک تکلیف دے رہی ہو، اور تمہارے اس عمل سے برسوں کی تشنگی مزید بڑھ رہی ہے۔ ہجر و فراق کا عذاب ہم دونوں نے سہا ہے، تو پھر سزاوار میں کیوں گردانا چاہ رہا ہوں؟ مجھے بتاؤ میری خطا کیا ہے جو مجھ سے اس طرح بے اتنائی برت رہی ہو تم؟ بہزاد چند قدموں کا فاصلہ سمیٹ کر اس کے مقابل آتے ہوئے مستفسر ہوا۔ اسے نخوت سے ناک چھڑائی۔ ہاں، مجھے آپ کی خطائیں گنوانے کا شوق نہیں۔
جب آپ کو خود احساس نہیں تو کسی کے بتانے سے فرق نہیں پڑے گا. مزید بحث مت کریں اور جائیں یہاں سے. وہ اس کی طرف دیکھنے سے استحراس برتتے ہوئے بولی. اس کی آنکھوں میں ان کہی کہانیاں تھیں، آج دیتے جذبے تھے، اور اس ساحل کو تلسم پھونکنا بھی خوب آتا تھا. وہ تو شاید ہر حد بھول رہا تھا، جبکہ عزیز نے عقل کا دامن نہیں چھوڑا. آج اسے تنہائی اور نامحرم والی حد بندیوں کی ٹھیک طور پر سمجھ آ گئی تھی. سامنے وہ شخص تھا جسے وہ ٹوٹ کر محبت کر چکی تھی. دل کے اندر ہزار نہا خانے تھے. پتہ نہیں کہاں اس شخص کی محبت منہ چھپائے پڑی تھی کہ دل اس کی قربت میں دھڑکتا ہی چلا جا رہا تھا، حالانکہ وہ بالکل خاموش تھا. آپ جا رہے ہیں، میں چیخ چیخ کر محلے والوں کو اکٹھا کروں، ایسی ہی دھمکی اس نے مال میں دی تھی. بہزاد نے ایک دم اس کی کلائی کھینچی تھی. وہ لچکیری شاخ کی مانند اسے تناور شجر کا حصہ بنی. بہزاد تو جھٹ پٹائی تھی، مگر وہ اس کا ہاتھ پشت پر لے جاتے ہوئے دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر جما گیا اور پھڑپڑا کر رہ گئی. اب دو چیخنے کی دھمکی اسی بے بسی سے محفوظ ہوا تھا. جبکہ عزیز کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں، اس نے مزاحمت ترک کر دی. نوائے عزیز بہزاد آفریدی، میں صرف تمہیں وقت دے رہا ہوں. سوچ لو، اچھی طرح سوچ کر مجھ پر فرد جرم عائد کرنا. اس تاخیر کے لیے جو چاہے سزا دینا، مگر آخر میں اپنے سارے زخم تمہیں میرے حوالے کرنے ہیں، اپنا سارا درد مجھے سونپنا ہے، اپنے سارے آنسو میرے تپتے ہوئے سینے کے سپرد کرنے ہیں. ہجر و فراق کا ایک ایک لمحہ میرے گوشت گزار کرنا ہے. وہ تڑپ، وہ جلن مجھے بھی محسوس کرنی ہے جو تنہا تم نے جھیلی، تاکہ میں اس کا حساب ان سے لے سکوں جنہوں نے ہمیں زندہ درگور کر دیا تھا. ہماری روحوں کو سسکنے تڑپنے کی سزا دینے والوں کو میں بھی سکون نہیں لینے دوں گا. وہ اس کی سامان کو تحیر سے دوچار کر گیا تھا. اس کی گرفت نرم پڑی تھی. وہ تڑپ کر اس سے دور ہو گئی. ہجر و فراق نہیں ہے، یہ عمر بھر کی سزا ہے جس کا حساب کسی اور کو نہیں، آپ کو دینا ہے. آپ مجرم ہیں میرے بہزاد آفریدی. اب کہنے سننے کو کچھ نہیں، اس لیے مجھے مزید مت تکلیف دیں. یہ دیکھیں، ہاتھ جوڑتی ہوں، میں اس دنیا میں آپ کی شکل دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی. چلے جائیں یہاں سے. وہ حلق کے بل چیخی تھی. عزت روتے ہوئے نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا، مگر اس کی آواز سے اٹھ گیا. مما. اسے صرف ماں کی فکر تھی. بہزاد نے ایک نظر اس پر ڈالی. ایک سلگتی تنفر سے بھرپور نگاہ عزیز نے اس کی تڑپتی تشنہ نگاہوں کے سپرد کی تھی. پھر وہ رکا نہیں. وہ عزت کو چھوڑ کر چلا گیا. عزت بھاگ کر عزیز کے قریب آ گیا. وہ اسے خود میں جذب کر کے پھر رونے لگی. جس شخص سے بے تحاشا بے اندازہ محبت کر بیٹھی تھی، اسے نفرت کرنا خود اس کے لیے بھی اذیت ناک تھا. وہ اس نفرت کا اظہار حساس لڑکی کو بے دم کر گیا تھا، جسے وجود کی ساری توانائی نچڑ گئی ہو. پتہ نہیں لوگ کیسے نفرت کر لیتے ہیں. اس کے لیے تو محبت سے زیادہ نفرت کرنا مشکل تھا. حساس لوگوں کی یہ کمزوری ہوتی ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. پھر نفرت میں تو لہجہ بھی تیز تلوار بن جاتا ہے. رویے زہریلے ناک کی طرح ڈستے ہیں. نگاہیں خنجر بن کر دل لہو کر دیتی ہیں. الفاظ تیر کی طرح سینے میں پیوست ہو جاتے ہیں. وہ بہزاد پر نفرت کا تیزاب پھینک کر اس کے جلنے کا نظارہ کر چکی تھی. وہ خود بھی اس آگ میں جل رہی تھی. اسے بس بہزاد آفریدی کے لیے اپنی نفرت اور بہزاد